اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں رہتے ہوئے دوسرا سال تھا۔ یہ تاریخ ذہن میں رہنی چاہیے، ہم کو اپنی سیرت پڑھنی ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو سیرت کا ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ کون سا حکم کب آیا، احکام کی تاریخ کیا ہے۔ جیسے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سود کب حرام ہوا، شراب کب حرام کی گئی، تقسیم وراثت کا نظام کب نافذ ہوا، معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق احکامات کب سے آئے ہیں، نمازیں کب فرض ہوئی ہیں۔ تو یہ احکام کی تاریخ، اور یہ مستقل ایک چپٹر ہے اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ تو اسی طرح جب سوال کیا جائے گا روزوں کی تاریخ کیا ہے، اسلام میں روزے رمضان کے حکم آنے سے پہلے بھی روزے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ شریف میں تھے اس وقت بھی روزے تھے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے اس وقت بھی روزے، مکہ مکرمہ کے کفار بھی روزے رکھتے تھے، مدینہ شریف کی یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں حدیث ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کی یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رمضان کا روزہ لازم ہونے سے پہلے روزہ رکھتے تھے۔ رمضان روزے کا حکم اس درجے کا ہے کہ مثلا ایک لڑکا ہے، یہ شام کل روزہ اس نے نہیں رکھا تھا، نابالغ تھا، رات کو سویا، رات ہی میں اس پر غسل فرض ہو گیا، اس پر فجر کی نماز بھی فرض ہو گئی، کل دن کا روزہ بھی فرض ہو گیا۔ کیونکہ کتابوں میں اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری کھائی یہ سوچ کر کہ ابھی رات ہے اور ادھر سے صبح ہو چکی تھی، بعد میں پتا چلا کہ جناب جب میں کھا رہا تھا تب صبح ہو چکی تھی، اور مؤذن صاحب کو بھی اذان دینے میں غلطی ہو گئی، انہوں نے دیر سے اذان پڑھی۔ جس انسان نے 3 غلطیوں میں سے کوئی غلطی کی اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور سزا بھی لینی ہے۔ وہ 3 غلطیاں کیا ہیں؟ تسلیمات و تحیات علی جمیع صحابتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت کی یہ مجلس جو منعقد ہوئی یہ رمضان شروع ہونے والا تھا، اسی وقت یہ طے ہوا تھا کہ رمضان کے دنوں میں کوئی مجلس اس وقت کی جائے گی، اور اس وقت شاید اس کا اعلان بھی ہوا تھا یا ارادہ ہوا تھا، تو بہرحال اس وقت وہ مجلس اسی وعدے کی بنیاد پر منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس میں کیا کیا بیان کرنا ہے، ایک اہم ترین موضوع تو ان ہمارے محترم نے اٹھایا اور وہ بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں 2 موضوعات پر اور پہلے گفتگو کروں گا، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس لیے رمضان کے متعلق مختصر گفتگو ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں اکثر اہل ایمان زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی، اور اخیر میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی جس کے متعلق نماز سے پہلے اشارہ نہیں ہوا بلکہ بہت اچھی خاصی اہم بات اس سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔ حضرات، خدا نخواستہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ کسی ماہر، قابل اور ہمدرد ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو اس کا ڈائیگنوز کرے گا، ڈائیگنوزنگ کے لیے اسے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، وہ بھی کرائے گا، اور اس کے بعد جب علاج شروع ہوگا تو یہ ڈاکٹر اسے کچھ چیزوں کا پرہیز بھی بتائے گا، اور یہ لازمی چیز ہے۔ بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں میں ڈاکٹر پرہیز نہیں بتاتے، اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کی طرف سے پرہیز ہوتا ہے۔ یہ پرہیز کس چیز کا ہوتا ہے؟ جواب ہے ان تمام چیزوں کا جو چیزیں اکثر حلال ہوتی ہیں، عموماً وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ خدا نخواستہ اگر کسی انسان کو گندی چیز، حرام چیز پینے کی عادت ہو اور ڈاکٹر کہے گا تمہیں اس کا پرہیز کرنا پڑے گا، ورنہ تو باقی تمام چیزیں جن کا عام طور پر ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے وہ حلال ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو فلانی چیز کا پرہیز کرنا ہے، اس میں ٹیسٹ فل چیزیں ہوتی ہیں، مزیدار چیزیں ہوتی ہیں، فائدے مند چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ صحت کے دوسرے بہت سارے معاملات میں ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے اگر کسی کے معدے میں کوئی تکلیف ہو اور ڈاکٹر نے کہا کہ آج کے بعد آپ گوشت نہیں کھائیں گے، دالیں نہیں کھائیں گے، تو گوشت بہت فائدہ مند چیز ہے، دالوں میں بہت پروٹین ہے، مگر ڈاکٹر اس کو منع کرتا ہے۔ کل ہم شام ایک بیمار کے پاس گئے، اس نے مجھے 5 سال ہو گئے میں نے گوشت نہیں کھایا، کیونکہ ڈاکٹر نے 5 سال پہلے مجھے گوشت کھانے کو منع کیا تھا اور کڈنی کا مسئلہ ان کا تھا۔ تو ڈاکٹر جب کسی چیز کا پرہیز بتاتا ہے وہ چیز فائدے مند ہوتی ہے، ٹیسٹ فل ہوتی ہے۔
بلکہ دوسرے شعبوں میں بعض دفعہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کی پرہیز کرنے کی وجہ سے بیمار اس چیز کو پرہیز کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر یہ بیمار یہ کہے گا کہ بڑا ظلم کیا اس ڈاکٹر نے، مجھے اتنی مزیدار چیز میرے لیے بیان کر دی یا اتنی اہم ترین چیز مجھے منع کر دی، تو جواب آئے گا کہ نہیں، یہ ظلم نہیں، یہ تمہارے ساتھ انصاف ہے، یہ تمہارے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے وہ چیز تم کو بتائی جائے کہ اسے پرہیز کرو۔ اس وقت تمہاری چاہت نہیں دیکھی جائے گی، اس وقت تمہارا ٹیسٹ نہیں دیکھا جائے گا، اس میں تمہیں کس چیز کی عادت ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے لیے فائدہ کس چیز میں ہے، تمہارے لیے فائدہ ان چیزوں کے پرہیز کرانے میں ہے، اس لیے تم کو پرہیز بتایا گیا۔ اور ڈاکٹر جب پرہیز بتائے گا، پیشنٹ جب پرہیز کرے گا تو اس کے بعد پھر اس پرہیز کرنے کے فائدے بھی ہوں گے۔ یہ ایک عالمگیر اصول ہے، اور اصول نہیں ہے، روش ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا معاملہ یہی ہے۔ شاید دنیا میں 1% انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو ڈاکٹر کے پرہیز کی بنیاد پر یہ کہے گا بڑا ظلم اس نے کیا، میری پسندیدہ چیز مجھے بیان کر دی، جس چیز کو میں ساری زندگی سے استعمال کر رہا ہوں آج مجھے اس نے منع کر دیا، کوئی نہیں کہے گا۔ ہر ایک یہی سمجھے گا کہ ڈاکٹر نے اچھا کیا، جو چیز میرے لیے نقصان دہ تھی اس نے مجھے بیان کر دی، بلکہ اور زیادہ یہیں سے پوچھے گا، اصرار سے پوچھے گا، میں ونحاظ بے کا چیزوں سے میں پرہیز کروں، مجھے اور بتائیے اور کن کن چیزوں کے مجھے پرہیز کرنا ہے۔ ڈاکٹر سوچے گا اور بھی بتائے گا، 2-4 چیزیں ان کا بھی پرہیز کرو آج، تو کرے گا پرہیز۔ یہ ایک آسان سی مثال ہے، اس مثال کو ذہن میں رکھ کر کے اب ہم اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرات، دنیا یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کائنات کی کوئی چیز خود نہیں بنی، اور اس کائنات میں بسنے والا انسان خود نہیں بنا، نہ انسان خود بنا اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم خود پیدا نہیں ہوئے، کوئی اور تمہارا پیدا کرنے والا نہیں، پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت، اپنی تخلیقیت، اپنی رزاقیت کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان قرآن کریم میں کرتے ہیں، اور قرآن کے بیان کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے رازق ہونے کو، اللہ کے مدبر ہونے کو اگر نہیں سمجھے تو یقیناً اس کے گمراہی میں کوئی شک ہی نہیں۔ قرآن کریم کے وہ تمام بیانات اور آج کی تمام سائنسی تحقیقات جب ان دونوں کو ملا کر کے دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے تمام بیانات اور آج کی تمام سائنسی تحقیقات، بشرطے کہ وہ ملحدین کے فاسد خیالات سے الگ کر کے خالص سائنس ہو، تب آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں گے کہ سائنس اپنی ذات کے اعتبار سے خدا کا انکار نہیں کر سکتی۔ سائنس تو خدا کی تخلیق کا اظہار ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ بنایا سائنس اسی کو بتاتی یہ ہے بنا ہوا چیز، تو سائنس کیسے خدا کے تخلیق کا انکار کر سکتی ہے؟ ہاں، ملحدین نے سائنس کو استعمال کیا، بلکہ یوں کہیے اس پر زبردستی قبضہ کیا اور اس کو استعمال کیا گیا خدا کے انکار کے لیے، مذہب کے انکار کے لیے۔ یہ سمجھے اس پر زبردستی قبضہ ہوا ان کا، اور اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ واقعتاً سائنس اور اسلام تو کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہ سائنس اور اسلام بالکل ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے، اسلام کی بنیاد ہے اللہ کی تخلیقیت، اور اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اور سائنس بتاتی یہ ہے وہ پیدا ہونے والی چیز۔ یعنی یوں کہیے قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور سائنس اللہ کے فعل کی تشریح ہے۔ سائنس سے ہم سمجھ، اللہ کہتے ہیں میں نے پھل بنائے، سائنس سے پھلوں کی تفصیلات معلوم ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زمین کو بچھایا، سائنس سے پتہ چلے گا زمین کے اندر کیا کیا چیزیں اگتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سارا سولر سسٹم بنایا، سائنس کے ذریعے سے ہم اسٹرونومی پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر سمجھتے ہیں سولر سسٹم کیا ہے، وہ تو وہی ہے جو قرآن کہہ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فعل کچھ اور ہوگا اور اللہ کا قول کچھ اور ہوگا، اور قول ٹکرا جائے گا فعل کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو پیدا کیا اللہ نے، اللہ جانتے ہیں اس انسان کی باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ میں نے عطا کر دی، کون کون سی چیزیں اس انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور اس کو میں کیسے کنٹرول کروں گا اور کیا تدبیر بتاؤں گا، چونکہ اللہ اس انسان کا خالق اور مالک ہے، چونکہ اللہ نے اس انسان کے اندر کی تمام صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ یہ جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ صحیح بندہ بن جائے، اس لیے اللہ نے ایک طرف سے کسی چیز کا حکم کیا اور دوسری چیز سے کسی چیز کو بین کیا۔ یہ بین کرنا تقریباً ویسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کسی چیز کو بین کرتا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر کی مثال سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ڈاکٹر کا علم جو ہے وہ محدود علم ہے، ڈاکٹر علم جو ہے وہ ظنی علم ہے،
اسی لیے ڈاکٹر آخر میں یہ بھی کہتا ہے ایسا بھی کیا ساؤس تکور میں چپ خدا ایسا، تو اس کا علم محدود ہے، لیکن اپنے علم کے بنیاد پر جب وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، اور بیمار اس کی پابندی کرتا ہے تو ٹھیک، بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ اس انسان کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا کیا اور باہر کیا کیا ہے۔ انسان کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے اللہ نے سب کچھ رکھا، اس میں صرف گوشت اور ہڈیاں نہیں ہیں، اس میں صرف جسم نہیں ہے، جسم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، وہ کچھ اور جو ہے وہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے وہ انسانیت؟ انسان کے اندر خیر بھی ہے، انسان کے اندر شر بھی ہے، انسان کے اندر غصہ بھی ہے، انسان کے اندر تواضع ہے، انسان کے اندر کبر ہے، انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے، انسان کو کچھ پانے کی ہمت، انسان کے اندر ہمت ہے، انسان کے اندر ایموشنز ہیں، انسان کے اندر فیلنگ ہے، انسان کے اندر طرح طرح کی اندرونی غیر مرئی قوتیں ہیں۔ وہ غیر مرئی قوتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ ان تمام غیر مرئی قوتوں کو صحیح استعمال کرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم خیر کو اختیار کرو گے، شر سے بچو گے، برائی سے دور رہو گے، اچھائی کی طرف آؤ گے۔ تمہارے اندر میں نے غصہ رکھا ہے، یہ غصہ تمہیں ایک جگہ استعمال کرنا ہے، وہاں ضرور استعمال کر لینا، ایک جگہ اس کا استعمال نہیں کرنا۔ تمہارے اندر میں نے جنسی جذبات رکھے ہیں، یہ جنسی جذبات میں نے رکھے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مقصد ہے، ان جنسی جذبات کا صحیح استعمال کرنا، غلط جگہ استعمال مت کرنا۔ میں نے تمہارے اندر کچھ کشش رکھی ہے کچھ چیزوں کی، اس کشش کے لیے تمہیں ایک راستہ بھی دکھایا، اس راستے کو اختیار کرنا غلط راستے۔ میں نے تمہارے اندر پانے کا جذبہ رکھا ہے، اپنے فائدے کو محفوظ کرنے کا جذبہ تمہارے اندر رکھا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مفاد پرستی۔ یہ مفاد پرستی کہاں بہتر ہے، کہاں کرو گے اور کہاں نہیں کرو گے، خود غرضی کہاں تمہارے لیے بہتر ہے، کہاں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور اگلی تمہاری زندگی کہاں جب پہنچنے والی ہے، یہ اس پورے فلسفے کو سامنے رکھ کر جب سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اس لیے تاکہ تم متقی بنو۔ اب پہلا مسئلہ انسان کو سمجھنا یہ ہے کہ روزوں کا فرض ہونا کوئی اللہ طرف سے ظلم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب کھانا اللہ نے بنایا تھا، بھوک بھی رکھی ہے، پھر بین کیوں کر دیا۔ بس یہاں پر آ کر کے وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں خدا اس کا فائدہ اس میں وفاق، اللہ کو کیا ملتا ہے ہم فاقہ رہیں گے، ان کی سوچ صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ اللہ کے فائدے کا تھوڑا ہی ہے، ساری دنیا کے انسان سارا کچھ کھائیں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور ساری دنیا کے انسان بھوکے رہیں گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا اس میں انسان ہی کا فائدہ۔ اگر دنیا کے سارے انسان شراب پیئیں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، وہ بہت بڑے مفسر بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے مورخ بھی تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ علامہ ابن کثیر نے تاریخ لکھی ہے آدم سے لے کر کے اپنے زمانے تک، البدایہ والنہایہ اس کا نام ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر لکھی، تفسیر ابن کثیر۔ علامہ ابن کثیر جو ہے وہ بہت بڑے محدث بھی تھے۔ تو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شانو یہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر دنیا کے تمام انسان ساری زندگی میری عبادت کریں، میری عظمت میں اتنا اضافہ بھی نہیں ہوگا جیسے سمندر میں ایک قطرہ ڈالنے سے اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام انسان ساری زندگی اگر میری نافرمانی کریں گے، میری شان میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا سمندر سے قطرہ نکالنے سے کمی ہوتی ہے، اور دنیا کے تمام انسان اگر تمام تمنائیں میرے سامنے پیش کر دیں اور میں ہر انسان کے ہر تمنا پوری کر دوں گا، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا سمندر سے ایک قطرہ نکالنے سے کمی ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ نے ہم پہ روزہ رکھے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو انسانوں کا فائدہ ہے۔ اب انسانوں کے فائدے کیا کیا ہیں؟ جواب بے شمار۔ صحت کے فائدے الگ، اخلاقی فائدے الگ، روحانی فائدے الگ، سماجی فائدے الگ، معاشرتی فائدے الگ۔ ہم جب رمضان پر گفتگو ہمیں جب کرنی چاہیے تو ہمیں گویا سمجھنا چاہیے روزوں کی تاریخ کیا ہے، روزوں کی فرضیت کس درجے کی ہے، روزوں کے فضائل کیا ہیں، روزوں کے فائدے کیا ہیں، اور پھر روزوں کا قانون کیا ہے، روزوں کے مسائل کیا ہیں۔ یہ وہ تمام موضوعات۔ روزوں کی تاریخ جواب یہ ہے کہ ہر قوم میں روزہ رکھا گیا ہے، ہر قوم میں روزہ تھا، کس قوم میں روزہ کیسے تھا ہمیں اس وقت وہ بحث نہیں کرنی ہے، قرآن نے اس کا اشارہ کر دیا کہ ہر قوم کے لیے ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ آج بھی دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے مذہبوں کے اصولوں کے مطابق روزے رکھتے ہیں، لیکن جتنا بہترین روزہ اسلام کا روزہ ہے ایسا روزہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ جیسے اسلام کے بے شمار مسائل ایسے ہیں جن مسائل کا حل دوسری قوموں کے پاس بھی ہے، مگر ویسا حل نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے۔
جیسے اسلام کے پاس ہے. اسلام جس طرح سے اس کو بیلنس کرتا ہے، میں اس کو مثال سمجھاتا ہوں. تقسیم وراثت دنیا کے ہر قوم ہر کمیونٹی میں ہوگا، ہر ملک میں ہوگا، لیکن جتنا بیلنسڈ نظام اسلام کا تقسیم وراثت کے بارے میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور بنا بھی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے بنانا. اس میں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین قانون فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے ماہرین قوانین کی تحقیقات پڑھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب جتنا ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں آگے چل کر پھر امبیلنس ہو جاتا ہے. اس لیے بات تو غرض یہ کہ اسلام کا نظام صوم یعنی روزوں کا نظام اتنا عمدہ ہے کہ باقی کسی مذہب میں نہیں ہے، لیکن ہر مذہب میں روزہ رہا ہے. اسلام میں روزے رمضان کے حکم آنے سے پہلے بھی روزے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ شریف میں تھے اس وقت بھی روزے تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے اس وقت بھی روزے. مکہ مکرمہ کے کفار بھی روزے رکھتے تھے، مدینہ شریف کی یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں حدیث ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے یہودی روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رمضان کا روزہ لازم ہونے سے پہلے روزہ رکھتے تھے. کیا روزہ رکھتے تھے؟ کہ ہر مہینے کے 3 دن اور عاشورہ کے 10 دن. یہ حضور کے روزوں کا معمول تھا، لیکن یہ لازم نہیں تھا. صحابہ بھی حضور کو دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب 1.5 سال گزر گیا مدینہ شریف میں آئے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو 1.5 سال گزر گیا، تو بہت ساروں کو محسوس ہو گیا تھا کہ احکام میں تبدیلی آنے والی ہے. چنانچہ جو ہی رمضان سے پہلے روزے فرضیت کا اعلان ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں رہتے ہوئے 2 سال تھا. یہ تاریخ ذہن میں رہنی چاہیے. ہم کو اپنی سیرت پڑھنی ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے. تو سیرت کا ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ کون سا حکم کب آیا، احکام کی تاریخ کیا ہے. جیسے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سود کب حرام ہوا، شراب کب حرام کی گئی، تقسیم وراثت کا نظام کب نافذ ہوا، معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق احکامات کب سے آئے ہیں، نمازیں کب فرض ہوئی ہیں. تو یہ احکام کی تاریخ، اور یہ مستقل ایک چپٹر ہے اور پڑھایا جاتا اور پڑھنا بھی چاہیے. تو اسی طرح جب سوال کیا جائے گا روزوں کی تاریخ کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، آپ پہلے روزہ رکھتے تھے مہینے کے 3 دن اور محرم کے 10 دن. اس کے بعد پہلا رمضان گزر گیا، رمضان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا. ربیع الاول کے مہینے میں حضور مدینہ آئے تھے، 6 مہینے کے بعد رمضان آ گیا، رمضان میں کوئی حکم نہیں آیا. اگلا سال ربیع الاول آ گیا، پورا سال ہو گیا. پھر جو ہی دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان میں جنگ بدر بھی ہوئی ہے، اور اسی دوسرے رمضان میں روزہ بھی فرض ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، بھائی رمضان کا مہینہ تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے. پھر اس روزے میں اس وقت کنسیشنیں بھی تھی، آگے چل کر وہ کنسیشن ختم کر دی گئی. بہرحال دوسرا سال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 ہجری، روزہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. اس کے بعد پھر رمضان کے روزے میں فرضیت میں تھوڑی سی تبدیلیاں بھی ہوئی، اور آگے چل کر کے طے ہو گیا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا اس ہم روزہ رکھیں گے. یہ روزوں کی تاریخ ہے. روزوں کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. البتہ عذر جہاں ہوتا ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جب کسی انسان کو عذر پیش آتا ہے اسلام فوراً کنسیشن دیتا ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ جو ہی اسلام محسوس کرتا ہے بندے کو ضرورت ہے کنسیشن لینے کی، اسلام اللہ تعالیٰ یہیں سے کنسیشن دیتے ہیں. چنانچہ رمضان ہی کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. پھر آگے فرمایا ہاں تم میں سے جو بیمار ہوگا یا سفر میں ہوگا اس کا روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. البتہ جن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے ان کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں. تو مردوں میں 3 آدمی آتے ہیں جن پر روزہ فوراً لازم نہیں ہوتا ہے. ایک ہے مسافر، وہ بعد میں روزہ رکھے گا، اور ایک ہے بیمار جو صحت یاب ہوگا تو روزہ رکھے گا، اور ایک ہے وہ بوڑھا انسان جو اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکے گا ویسا کہ وہ روزہ رکھ سکے. اس کو حکم ہے کہ تم کو روزے معاف کر دیے گئے، تم صرف فدیہ ادا کرو. اور وہ فدیہ ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر. کل ہی مجھے ایک بھائی نے فون کیا کہ لگا ہمارا فدیہ طے کر دیجئے. تو میں نے کہا کم سے کم فدیہ ہوگا اگر 100 روپیہ مثلا 1 صدقہ فطر بنتا ہے، 100 روپیہ اگر 1 صدقہ فطر بنتا ہے تو پورے مہینے کے تقریباً 3000 روپے بنیں گے، اور یہ 3000 روپے آپ کا صدقہ فطر ہوگا. یہ کم سے کم ہے، زیادہ کی تعداد بعد میں دیکھیں گے. چنانچہ پچھلے سال ایک زیادہ سے زیادہ تعداد جب ہم نے طے کی تھی تو تقریباً 80,000 روپے بنے تھے پورے مہینے کا فدیہ. لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جو ادا کر سکے. کم سے کم 3000 روپے بنے گا یا اس سے بھی کم بنے گا. 1 صدقہ فطر 1 دن کے برابر، 30 دن کا حساب خود کر کے دیکھ لیں. اور زیادہ سے زیادہ جب ہم کشمش کا حساب لگائیں گے اور کشمش کا حساب لگا کر کے پورے مہینے کا فدیہ کتنا بنے گا اسی حساب سے، کشمش کے حساب سے صدقہ فطر تقریباً 1000 روپے بنتا ہے ایک آدمی کا. یہ تو ہے مردوں میں سے جن کو روزہ چھوڑنے کی کنسیشن ہے. عورتوں میں سے
5 قسم کی عورتیں ہیں جن کو یہ کنسیشن ہے۔ نمبر 1، حالت حیض میں اگر عورت ہوگی تو روزہ چھوڑ دینا ہے۔ نفاس کی حالت میں، نفاس کہتے ہیں اس بلیڈنگ کو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے، کتنے دن تک رہتی ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن رہتی ہے۔ بعض فقہا کے یہاں 50 دن بھی ہے، بعض فقہا کے یہاں 60 دن بھی ہے۔ ہمارے یہاں فیصلہ ہے کہ 40 دن تک یہ بلیڈنگ رہے گی۔ 40 دن تک اگر یہ بلیڈنگ ہوتی رہی تو روزہ آپ کا چھوڑ دینا ہوگا، اور بعد میں یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ 2 عورتیں یہ ہوئیں، تیسری وہ عورت جو حالت حمل میں ہو اور روزہ نہیں رکھ پائے گی، اور چوتھی وہ عورت ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ یہ 4 عورتیں ہیں۔ اور 5ویں وہ خاتون جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اب وہ صحت یاب نہیں ہو سکتی اور آئندہ روزہ نہیں رکھ سکے گی، اس کو بھی روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ حالت حیض کی بنا پر جو عورت روزہ چھوڑ دے گی وہ، اور نفاس کی بنا پر جو عورت روزہ چھوڑ دے گی وہ، اور بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو عورت روزہ چھوڑ دے گی وہ، اور اسی طرح سے حالت حمل کی وجہ سے جو عورت روزہ چھوڑ دے گی، ان عورتوں کو یہ روزے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری عورتوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ روزہ معاف ہو گیا، تو سوا یہ معاف نہیں ہوتا ہے، یہ قرضہ رہے گا اور بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ اور اس مسئلے میں، اس میں ایک اہم مسئلہ ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ بہت ساری عورتوں کو کئی سال کے روزے جمع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے عورتوں کو خیال بھی نہیں آتا ہے کہ کئی سال کے روزے ہمارے ذمہ میں جمع ہو چکے ہیں اور ہمیں وہ کس طرح رکھنے ہوں گے۔ مثلا اس سال ایک خاتون جو ہے وہ حالت حمل میں ہے، روزہ چھوڑ دیا، اگلے سال وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس سال بھی روزہ باقی رہا گا، تیسرے سال بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس سال بھی روزہ چھوڑ دیا، چوتھے سال پھر حمل آ گیا تو پھر روزہ چھوڑ دیا، 5ویں سال پھر دودھ پلا رہی ہے، پھر ہاں، اس طرح سے 5-6 سال جمع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض عورتوں کے 10-10 سال کے روزے جمع ہیں، اور ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے روزے باقی ہیں۔ ان کو سمجھنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، اور ان 10-10 سال کے روزوں کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی ادائیگی کی سبیل ڈھونڈنی ہوگی۔ یہ تو ہے روزوں کا حکم کہ روزہ لازم ہے۔ ساتھ میں حکم کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے اللہ نے کیوں روزہ فرض کیا، جو ہی یہ اس اعتراض ذہن میں آ جائے گا تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ یہ اعتراض آ رہا ہے اللہ کے فیصلے پر۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام بہت وسیع مذہب ہے، اسلام بہت نرم مذہب ہے، لیکن اسلام حساس بھی ہے۔ وہ بعض جگہ بہت معمولی چیزوں پر اسلام جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی انسان کو چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب تم اب مسلمان باقی نہیں رہے تمہاری اس غلطی کی وجہ سے۔ انسان خود سمجھنے لگتا ہے یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اس معمولی چیز کے کرنے سے کیا ہو جائے گا، لیکن اسلام کے نظر میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کسی چیز کے خطرناک ہونے، فائدے مند ہونے، مضر ہونے کا فیصلہ میڈیکل کرے گا، انسان خود نہیں کرے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھیں یہ معمولی پیوت، ہم معمولی چیز ہے، لیکن میڈیکل کی طرف سے کہا جائے گا یہ خطرناک ہے۔ تیزاب کا قطرہ ہی ہے، اگر ہم سمجھیں گے پانی کا قطرہ، دودھ کا قطرہ، جوس کا قطرہ کچھ نہیں کرتا تو تیزاب کا قطرہ بھی کچھ نہیں کرے گا، تو جواب ایسا نہیں ہے۔ تیزاب کا قطرہ ہے اور وہ کچھ اور ہے، تو اس لیے محض قطرہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی میں نہیں سمجھ جائے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے یہ دوائیوں کی ٹیبلٹ کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی اس سے بڑی ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوائی کتنی افیکٹ کرے گی، کتنا، اس لیے اسی بنیاد پر میڈیسن بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ دوائیاں تیار کرتی ہیں۔ تو ہمیں خود فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے اسلام کو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کھلا کفر کے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سے کیا کیسے، اس سے کیا ہوگا؟ جناب وہ والے کام کریں گے جن کی وجہ سے ان کا ایمان لازماً ختم، مگر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں بہت حساس رہنا چاہیے کہ دیکھیے، ایک ہے اللہ کے حکم پر عمل نہ کر پانا، یہ تو ایک کیس ہے، لیکن ایک ہے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کیوں ہے، یہ اعتراض کرنا تو ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شراب نہ پیتا ہو مگر وہ اعتراض کرتا ہو اللہ نے شراب کو حرام کیوں کیا، تو کہا جائے گا شراب نہ پی کر تم نے بہت اچھا کام کیا، مگر شراب کو حرام کرنے پر تمہارا اعتراض ہے، اس کا تمہارا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ دوسرا آدمی شراب پی رہا ہے مگر ساتھ میں کہتا ہے اللہ نے تو حرام کیا، میں جرم کر رہا ہوں۔ شاعروں میں ایک شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی، وہ شراب پی کر کے جب نشہ اتر جاتا تھا پھر کہتا تھا یا اللہ اس دنیا میں مجھ سے بڑا مجرم کو نہیں، مجھے معاف کرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد شراب پیتا تھا، پھر شراب پی کر کے پھر بعد میں، یعنی دن میں جب بھی شراب پیے گا بعد میں توبہ کرتا تھا، اور پھر اپنے آپ کو کہتا تھا میں تو گندا انسان ہوں۔
بار بار اس کو کسی نے کہا حج کرنے کے لیے، کہتا مجھ جیسا گندا انسان وہاں کیسے جائے گا؟ تو گویا اسے احساس ہے کہ میرے اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے، مجھے نہیں پینی چاہیے، مگر ساتھ میں کہتا تھا میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں آگے چل کر کے۔ پھر اسے توبہ کی تھی اور بہت شاندار توبہ ہوئی تھی۔ تو اللہ کے حکم کو حکم ماننا یہ ایمان ہے، اس پر عمل کرنا یہ دین کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے خدا نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، کیوں اللہ کو کیا ملے گا ہم کو بھوکا رکھنے سے، تو جناب والا اللہ کو کچھ نہیں ملے گا بھوکا رکھنے سے، وہ تو ملنے والا تھا تمہیں۔ اب جب تمہیں اللہ کے حکم پر اعتراض ہے تو تمہارا ایمان خطرے کی زد میں آ گیا، اس کو خود اپنی فکر کرنی ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے حکم یہ کہ فوراً حکم کفر مت لگانا۔ مفتیوں کے لیے آرڈر یہ ہے کہ فوراً غلطی مت کرنا، کیونکہ فوراً کہنے کا تم کافر ہو گئے۔ ہاں چنوتی دے سکتے ہیں، وارننگ دے سکتے ہیں، بھائی صاحب یہ غلطی وہ ہے جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ رمضان روزے کا حکم اس درجے کا ہے کہ مثلاً ایک لڑکا ہے، یہ شام کل روزہ اس نے نہیں رکھا تھا، نابالغ تھا، رات کو سویا، رات ہی میں اس پر غسل فرض ہو گیا، اس پر فجر کی نماز بھی فرض ہو گئی، کل دن کا روزہ بھی فرض ہو گیا۔ کل گزشتہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، کوئی گناہ نہیں، اب کل صبح کا روزہ نہیں رکھے گا تو مجرم بن جائے گا، کیونکہ آپ بالغ ہو چکے، آپ پر روزہ فرض ہو چکا۔ جناب والا آج دن میں روز رمضان کے دن میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب کہتا ہے جناب میں تو مسلمان ہو گیا، اب مجھے کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ شام تک کچھ نہیں کھا سکتے۔ اس نے کہا جی کیوں نہیں کھا سکتا؟ کہا اس لیے کہ اب آپ مسلمان ہیں، آپ پر روزہ فرض ہو چکا ہے، اس وقت سے روزہ تو سٹارٹ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کھا نہیں سکتے ہیں، اب شام کے بعد آپ کھائیں گے، اور یہ روزہ آپ کو آئندہ رکھنا پڑے گا۔ جس دن میں وہ مسلمان ہوا ہے اس دن کا روزہ اس کو آئندہ رکھنا ہوگا۔ جس دن لڑکا دن میں بالغ ہوا ہے اس دن کا روزہ اس نے رکھنا ہوگا، اور خاتون دن میں پاک ہو گئی تو اس دن کا روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ یہ روزے کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ روزے کا آرڈر کس درجے کا ہے اور کس کس صورت میں کیسے اپلائی ہو جاتا ہے۔ روزے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، حدیثیں آپ نے بکثرت سنی ہوں گی، بہت ساری مسجدوں میں فضائل اعمال، فضائل رمضان کی تعلیم سنائی جاتی ہے، اس میں روزوں کے فضائل کثرت سے بیان ہوتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ارشاد بخاری میں حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے جذبے سے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تمنا کریں گے سارا سال رمضان ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ بھی دوں گا۔ تو روزے کی بے شبہ، بلکہ ایک حدیث میں ہے اگر کسی انسان نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، بعد میں اگر زمانے طویل تک وہ روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کی کمی کی تلافی نہیں کر سکے گا، یعنی وہ جو چھوٹ گیا، اس سے جو نقصان ہوا، اس نقصان کی تلافی نہیں کر پائے گا۔ ولو صام دہرن، اگر زمانے طویل تک روزہ رکھے گا، اور جہاں یہ حدیث ہے وہاں حدیث شرح کرنے والے بیان کرتے ہیں دہرن کا مطلب کم سے کم 40 سال، یعنی اگر ایک انسان نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب اسے احساس ہو گیا غلطی گئی، لہذا میں یہ روزہ رکھوں گا، اب بعد میں کہا میں ایک روزے کی جو چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے میں اور روزہ رکھوں گا تاکہ وہ کمی جو ہے وہ کمی دور ہو جائے، تو 40 سال روزہ رکھنے کے باوجود تو کمی دور نہیں ہو پائے گی۔ اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اس سلسلے میں جو تیسرا نقطہ سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد پھر روزے کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں ہم میں سے اکثر حضرات کو کوتاہی ہو جاتی ہے، اور کچھ آج کا ماحول جو ہے وہ روزوں کو بچنے نہیں دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماحول ہے فحش ماحول، بے پردگی کا ماحول، ٹھیک، کو ماحول، لڑکوں اور لڑکیوں کے ملاو کا ماحول، ہماری خواتین پردہ کرنا چاہتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جب تھوڑی دیر پہلے نماز سے پہلے یہ بیان کر رہے تھے مجھے عجیب بات ذہن میں آ گئی، کیا انہوں نے حدیث پڑھ، وہ بعد میں بتاؤں گا، میں حدیث جو نہیں پڑھی تھی اس حدیث کے ذہن میں مجھے کیا ذہن میں آیا تھا۔ آج چونکہ ماحول جو ہے وہ برائیوں سے بھرا ہوا ماحول ہے، اس برائیوں سے بھرے ہوئے ماحول میں انسان کو اپنے روزہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، زبان کی بدکلامی نہیں چھوڑی، تو تمہارے روزے کو کوئی فائدہ نہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس له حاجۃ فی ان یدع طعامه وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، زبان کی بدکلامی نہیں چھوڑی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ تو لہذا جب اللہ تعالیٰ شان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انسان شوق جذبے کے ساتھ روزہ رکھے تو پھر اس روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ روزہ ثبوت پیش کرتے ہیں ہم، یا اللہ ہم مومن ہیں۔ ہر انسان کو ثبوت پیش کرنا ہے نا، تو ہم جب اللہ کو ثبوت کو پیش کرنا چاہیں گے یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، تو ان ثبوتوں میں سے ایک بہترین ثبوت روزہ ہے۔
کیوں؟ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حج دکھلاوے کے لیے کر سکتے ہیں، ہر کام جو ہے وہ دوسروں کو دکھلاوے کے لیے ہو سکتا ہے، روزہ کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا، اور جب تم کسی کو دیکھو کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، تو گواہی دینا اس کے اندر ایمان ہے۔ گھر کے اندر ایک خاتون کھانا بنا رہی ہے، اس کو کون سی چیز روکتی ہے؟ وہ خود نہیں کھا رہی ہے، وہ تو کر سکتی ہے نا، پکاتے پکاتے خود بھی پیٹ بھرے گی، شام کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطار کرے گی، اس کو کون روکتا ہے؟ دکاندار صبح سے شام تک اپنی یہ پھل والا پھل بیچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب کوئی خریدار اس کے پاس نہیں ہوگا وہ کھا سکتا ہے نا خود پھل، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ ہم کوئی چیز خرید کر کے باتھ روم میں جا کر کے کھا کر کے باہر نکلیں گے، لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں، ہمیں کون روکتا ہے؟ وہ جو روکنے کا جذبہ ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ تو روزہ علامت ایمان ہے، روزہ ثبوت ایمان ہے۔ اندر کی مخفی چیزوں کو چیک کرنے کا طریقہ آج دنیا، یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، باڈی کے اندر کیا ہے ڈاکٹر ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کیا ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز، تو ٹیسٹوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے روزہ دراصل ٹیسٹ دیتا ہے انسان، یا اللہ میں ایمان والا ہوں۔ بس یہاں آ کر کے وہ لوگ جو خود بھی روزہ نہیں رکھتے، اوروں کو روزہ رکھنے نہیں دیتے، مثلاً دفتروں کے بہت سارے لوگ، یا گھروں میں پائے جانے والے بہت سارے مرد خود بھی روزہ نہیں رکھتے، اپنی خواتین کو روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، یا اسی طرح سے اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو حکومتوں کی سطح پر روزوں کو بین لگائے ہوئے ہیں، جیسے چائنا میں۔ تو خیر ہمیں غیر مسلموں سے تو ابھی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ خود سے ہے کہ وہ مسلمان جو افسری کی کرسی پر بیٹھ کر خود بھی روزہ رکھنے کو تیار نہیں، اور اپنے ملازمین کو روزہ رکھنے نہیں دیتے ہیں، یا اپنے ملازمین سے خدمت کرواتے ہیں، چائے منگواتے ہیں، کھانے کھلواتے ہیں، اور ان کا کوئی حیا نہیں۔ وہ خود سوچیں اپنے انجام کے متعلق کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں اور اوروں کے لیے کیا مصیبت پیدا کر رہے ہیں۔ بہرحال روزوں کے متعلق یہ 2 چیپٹر تھے، یہ چیپٹر پورے ہو گئے، اب اس کا تیسرا چیپٹر ہے۔ وہ تیسرا چیپٹر کیا ہے؟ وہ اہم ہے مگر بہت تفصیلی ہے، روزے کا فلسفہ۔ اس فلسفے کو بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں، انسان کی صحت پر اس کے اثرات کیا کیا پڑتے ہیں، انسان کی اخلاقیات پر اس کے اثرات کیا کیا پڑتے ہیں، اور پورے سماج پر اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ یہ بہت تفصیل سے بیان کرنے کا موضوع ہے، اس وقت وہ نہیں، لیکن اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب جو ہی رمضان آتا ہے تو مسجدوں میں نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جو خود بخود سماج کا اثر آ گیا۔ جو ہی رمضان آتا ہے تو ماحول میں ایک دم اثرات آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو برائیوں میں مبتلا تھے وہ کہتے ہیں یار رمضان ہے، آج تو کم سے کم یہ نہیں کریں گے، یعنی معاشرے پر اس کے اثرات لازماً پڑتے ہیں، شخصی زندگی پر بھی، سماجی زندگی پر بھی۔ حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے پیسہ لینے کی عادت ہے، مگر اب چونکہ رمضان ہے کم سے کم رمضان میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ جناب ہمارے گھر میں ٹی وی چلتا رہتا ہے، لیکن اب رمضان شروع ہو گیا، کم سے کم رمضان بھر کے لیے ہم ٹی وی بند کریں گے۔ تو یہ رمضان کے اثرات ہوتے ہیں۔ خیر، رمضان کے سلسلے میں جو تیسرا اہم ترین موضوع ہے وہ ہے رمضان کے مسائل بیان کرنا نازک کام ہے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسائل در حقیقت قانون کا نام ہے، اور قانون میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں، اسے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور احتیاط کے ساتھ سمجھنا بھی ہوتا ہے، اور سمجھنے میں اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو کنفرم بھی کرنا ہوتا ہے۔ روزے کا اصول کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کرنا، اس کا نام ہے روزہ۔ صبح صادق کا تعین کیسے ہوگا؟ پہلے زمانے میں آنکھ سے دیکھ کر کے ہوتا تھا، آج کے زمانے میں کیلنڈروں کے ذریعے، آج کے زمانے میں جنتریوں کے ذریعے سے صبح صادق کا تعین ہوتا ہے۔ صبح صادق دراصل نام ہے رات ختم ہونے کا اور دن کے سٹارٹ ہونے کا۔ دن کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق میں ایک خاص قسم کی روشنی سے۔ اگر ہم اوپن ماحول میں ہوں، یعنی کسی پہاڑ پر ہوں یا سمندر میں ہوں، اور رات بھر ہم جاگیں، تو ہم صبح سویرے دیکھیں گے اچانک روشنی نمودار ہو جائے گی، اس کو آتے ہیں فجر صادق۔ وہ روشنی نمودار ہو جائے گی، وہ اچانک روشنی جیسے نکلے گی، اور نکلنے کے بعد پھر اوپر کو چڑھے گی، پھر ختم ہو جائے گی، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری روشنی نکلے گی، اور روشنی نکلے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھاتے فرمایا وہ روشنی ایسے پھیلے گی، یہ فرمایا تھا۔ ہاکذا، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ وہ جو صبح صادق ہے اس وقت تک کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد تو روزہ، اس کے بعد کھانے پینے کا حکم بند ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرمایا کہ صبح صادق جب
سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ یہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق اور صبح کاذب جب الگ الگ ہو جائیں، یعنی وہ والی صبح جو اصلی صبح نہیں ہے وہ الگ ہو، اور وہ والی صبح جو اصلی صبح ہے وہ الگ ہو جائے، تو جو ہی اصلی والی صبح سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا آفتاب ڈوبنے تک۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس جو کیلنڈر ہیں، ان کیلنڈروں کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ سحری کب تک کھانی ہے، لیکن کیلنڈر جو ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اس غلطی کے امکان کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب احتیاط ہے کہ اس سے پہلے آپ کھانا پینا اپنا بند کر دیں، کیونکہ کتابوں میں اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری کھائی یہ سوچ کر کہ ابھی رات ہے اور ادھر سے صبح ہو چکی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جناب جب میں کھا رہا تھا تب صبح ہو چکی تھی، اور مؤذن صاحب کو بھی اذان دینے میں غلطی ہو گئی، انہوں نے دیر سے اذان پڑھی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی جیسے کسی انسان نے یہ سمجھا کہ افطار کا وقت ہو گیا اور اس نے افطار کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ آفتاب ڈوبا نہیں تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اصول ہے، فارمولہ۔ تو صبح صادق کا تعین ہم کرتے ہیں کیلنڈروں کے ذریعے سے، اور کیلنڈر اگر کئی قسم آ گئے تو جو والا کیلنڈر پہلے ہی روزہ ختم کرائے گا اسی پر عمل کر لینا چاہیے، بلکہ چند منٹ ہم نے بہت سارے اپنے محتاط بزرگوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں بھائی جو ٹائم دکھا رہا ہے اسے 5 منٹ پہلے ہم بند کریں گے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ شام کو غروب آفتاب کے وقت، غروب آفتاب جو ہے وہ سن سیٹ کا نام ہے۔ سن سیٹ کا سب سے بہترین مشاہدہ ہوتا ہے سمندر میں، وہاں نظر آتا ہے سورج ڈوب رہا ہے، اوپر سے ایک بال آئے گا اور بال آتے آتے پانی میں ڈوبنے لگے گا، ایسا لگتا ہے جیسے بال اوپر سے آیا پانی میں ڈوب رہا، آدھا ڈوبا وہ نظر آئے گا، اور جب سارا ڈوب جائے گا اس کو کہتے ہیں غروب آفتاب۔ تو سٹارٹنگ جو ہو جائے گی غروب آفتاب کی، اس وقت روزہ ختم نہیں ہوگا، جب غروب مکمل ڈوب جائے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کیلنڈر ہے۔ یہ جو کیلنڈر ہیں، کیلنڈروں کے ذریعے سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن کیلنڈر جب 2 یا 3 قسم کے آ گئے اور ایک نے کہا یہ ٹائم ہے، دوسرے نے کہا یہ ٹائم ہے، ادھر سے ہمارا محکمہ موسمیات ہے، محکمہ موسمیات جو ہے وہ خبریں سناتا ہے فلاں ٹائم پر غروب آفتاب ہوگا، فلاں ٹائم پر طلوع آفتاب ہوگا، اور محکمہ موسمیات بہرحال انسانی علم ہے اور اس میں غلطیوں کا امکان ہے، اور وہ امکان ہم کو اس کا تجربات بھی سامنے آتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے جب محکمہ موسمیات اعلان کر رہا تھا برف گرنے والی ہے، پر نہیں گری۔ کبھی کبھی محکمہ موسمیات اعلان کرتا ہے یہ ہوگا، بعد میں نہیں ہوتا، اور کبھی اعلان کرتا ہے ہوگا اور ہو بھی جاتا ہے۔ اب جب ان سے کبھی پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا علم جو ہے وہ تجربات کی بنیاد پر ہے، کبھی صحیح ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ تو غرض یہ کہ محکمہ موسمیات جو ٹائم دکھاتے ہیں وہ ٹائم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلطی کا بھی اس میں امکان ہے، چنانچہ ایسا بھی دیکھا گیا محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا آفتاب ڈوب چکا، اور ابھی ہم کو دھوپ نظر آ رہی ہے، تو دھوپ نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب آفتاب ڈوب چکا ہے۔ پہاڑوں پر ہم دیکھتے ہیں دھوپ نظر آ رہی ہے اور یہاں محکمہ موسمیات کا اعلان ہو چکا ہے کہ سن سیٹ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے اندر احتیاط یہ ہے کہ چند منٹ تاخیر کے ساتھ اپنا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے روزے کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اور اس کی بنیاد میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی حیرت انگیز شخصیت، تاریخ کی نہیں صحابہ کرام میں سے، علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ نبیوں کے بعد عمر بن خطاب جیسا انسانی کوئی پیدا نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ میں نہیں، علامہ شبلی نے لکھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات جو علامہ شبلی نے لکھی ہے کہ نبیوں کے بعد جو نبیوں کے علاوہ باقی تمام انسانوں میں فاروق اعظم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات علامہ شبلی نے لکھی ہے کشمیر میں بیٹھ کر۔ علامہ شبلی مورخ ہیں، سر سید احمد خان کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے، دارالمصنفین انہیں قائم کیا، نظر العلماء لکھنؤ میں وہ عام ترین شخصیت تھے اور اسلامی تاریخ کا ہیرو علامہ شبلی نے تاریخ پر بھی کتابیں لکھی، سیرت پر بھی کتاب لکھی، الفاروق لکھی۔ تو الفاروق کا آخری پیج انہوں نے کشمیر میں لکھا، اس الفاروق میں انہوں نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم جیسی شخصیت ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انگریز مورخ مائیکل ہارٹ نے جب 100 آدمیوں پر مشتمل کتاب لکھی، اس میں مسلمانوں میں سے اس نے صرف حضرت فاروق اعظم کو لیا، حالانکہ اسے غلط کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں اور کوئی شخصیت نہیں ہے؟ بے شمار۔ علمی دنیا میں غزالی جیسا اور رازی جیسا ہے، علمی دنیا میں محدثین میں قانون کی تدوین کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ جیسا انسان ہے جس کو خود قانون کے ماہرین نے تسلیم کیا ہے کہ قانون سازی کا جو اصول امام ابو حنیفہ کے پاس تھا ویسا اصول تو ہے ہی نہیں کہیں۔ 6 لاکھ مسائل جس شخص نے مدون کیے ہیں تو قانون سازی ایسی کی ہے، یا محدثین میں سے امام بخاری جیسے۔ لیکن خیر مائیکل ہارٹ نے 1400 سال کی تاریخ میں سے صرف فاروق اعظم کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا اور یہ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فقیرانہ زندگی گزاری اور اپنے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتوں کو فنا کر دیا۔
یقیناً قیصر و کسریٰ کا خاتمہ ہوا ہے فاروق اعظم کے زمانے میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس شریعت تھے، وہ جانتے تھے کہ شریعت کا حکم کس وقت کس طرح کا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کرتے تھے مغرب کی نماز پڑھ کر، مغرب سے پہلے افطار نہیں کرتے تھے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کی اہم ترین کتاب ہے موطا مالک. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے استاد ہیں. یعنی امام بخاری کے جتنے اساتذہ ہیں ان اساتذہ میں سے اوپر تیسری لائن پر جو لوگ آتے ہیں اس میں عبداللہ بن مبارک ہیں، اس میں امام مالک بھی ہیں. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے براہ راست استاد ہیں، لیکن امام مالک براہ راست استاد نہیں ہے. امام بخاری نے جن سے حدیثیں لی ہیں ان کے استاد امام مالک ہیں. امام مالک نے کتاب لکھی تھی موطا مالک، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آفتاب ڈوبنے کے بعد افطار کرتے تھے. تو لہذا سحری کرنے میں بھی وقت میں احتیاط برتنی چاہیے اور افطاری میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. اس میں وہ لوگ جو دیر سے بیدار ہوئے اور جناب آپ سحری کھانے کا وقت ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو جواب میں کچھ نہیں کرنا ہے. سحری کھانا کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے سحری نہیں کھائی تب بھی آپ کا روزہ صحیح ہے، آپ نیت کر لیں. اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو صبح کو بیدار ہو گئے ان کو نہانے کی ضرورت ہے. اب اگر وہ نہائیں اگر پہلے سحری کھائیں گے پھر نہائیں گے تو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ معدے کو جو ہیٹ چاہیے نہانے کی وجہ سے بیمار ہونے کا قوی ترین خطرہ ہے، سوائے ایک صورت کے کہ جب آپ بہت گرم پانی سے نہائیں گے تو امید ہے کہ بیمار نہیں ہوں گے، ورنہ معدہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کے معدے کی پرابلم پیدا ہو جائے گی. لہذا سحری کھا کر کے پھر نہانا مشکل ہے. پہلے نہائیں گے تب تک سحری کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ بہت سارے نوجوانوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہم صبح کو دیر سے بیدار ہو گئے، جنابت کی حالت تھی، ٹائم کم تھا، ہم اگر نہانے چلے جاتے تو سحری نہیں کھا سکتے تھے، سحری کھاتے تو بعد میں نہا نہیں سکتے تو نماز چھوٹ جائے گی. تو حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ یا تو سحری کھانا ایوائڈ کر دیں، اگر کھانا ہی چاہتے ہیں تو کوئی لائٹ چیز کھا لیں اور لائٹ چیز کھا کر کے پھر غسل کر لیں تاکہ آپ نماز بچ جائے گی اور آپ کا روزہ بھی بچ جائے گا. بس حل اس کا یہی ہے، ورنہ دو میں سے ایک چیز چھوٹ جائے گی، یا تو آپ کا روزہ چھوٹ جائے گا اور یا پھر آپ کی نماز چھوٹ جائے گی. اور اگر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے نہایا پھر نہیں، پہلے سحری کھائی پھر نہایا تو نہانے کے بعد بیمار ہونے کا خطرہ ہے. بہرحال یہ مسئلہ بھی حل ہو. اس کے بعد پھر دن بھر بیماری کی وجہ سے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور مسائل میں سے چند اہم مسائل جو کثرت سے پیش آتے ہیں ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں. روزے کی حالت میں انجیکشن کرنے کی اجازت ہے. بہت زمانے تک لوگ سمجھتے رہے کہ شاید انجیکشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن فائنل فیصلہ یہ ہے کہ انجیکشن کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں کیا جائے، چاہے وہ وین میں کیا جائے، چاہے وہ سکن میں کیا جائے. انجیکشن 3 ہے. انسولین کا انجیکشن جو ہے وہ سکن میں کیا جاتا ہے. طاقت کے بہت سارے انجیکشن اور پین کلر انجیکشن جو ہے وہ وینوں میں کیے جاتے ہیں، اور دوسرے انجیکشن جو ہے وہ یہاں. جب انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو ویکسین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بس جہاں تک بات ہوگی صاحب. اس کے بعد پھر سوال یہ کہ انجیکشن ہی کی طرح اگر کبھی خون چڑھانا پڑے یا گلوکوز چڑھانا پڑے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یعنی جواب اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے اس کھانے پینے کی چیز سے جو منہ کے راستے سے پیٹ پہنچائے یا ناک کے راستے سے. یعنی اللہ نے بدن کے اندر جو فطری راستے رکھے ہیں اندر پہنچنے کے، ان فطری راستوں سے ہٹ کر اگر کسی اور ذریعے سے بدن کے اندر کوئی چیز پہنچ جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ براہ راست معدے تک نہیں پہنچتا، وہ تو وین میں چلا جائے گا یا گوشت میں چلا جائے گا. لہذا گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب سوال یہ کہ آدمی گلوکوز کیوں لگانا چاہتا ہے؟ جواب اس کی 3 وجہ ہیں. وجہ نمبر 1، بیماری کی وجہ سے گلوکوز چلانا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ نہیں تم کو اس وقت گلوکوز لینا ہوگا تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا، کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے میں ابھی گلوکوز چڑھاؤں گا، تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ صرف کمزوری دور کرنے کے لیے گلوکوز چڑھائیں گے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کی وہ ضرورت نہیں ہے. کمزوری کے لیے گلوکوز چڑھانا تو آپ افطار کے بعد بھی چڑھا سکتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ویسے ہی خوشی کے لیے یا بدن میں طاقت اور زیادہ لانے کے لیے گلوکوز چڑھانا چاہتا ہے اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن ٹوٹے گا نہیں. روزے کی حالت میں جو مختلف علاج ہیں، روزے کی حالت میں جو مختلف علاج ہیں ان مختلف علاجوں میں سے ایک اہم سوالات میں بعد میں لے لوں گا. جو مختلف علاج ان میں سے کہ صاحب اگر بدن کے اوپر مالش کی جائے، چاہے تیل کی، چاہے سپرے کی، چاہے مرہم کی، چاہے لوشنز کی، چاہے کسی ٹیوب کی،
کیا اس سے روزہ متاثر ہوگا؟ جواب نہیں، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ آپ کا صحیح ہے، کر سکتے ہیں۔ سرما لگانے سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، عطر استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح سے مسواک استعمال کرنے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوشن لگانے سے، اسپرے کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پین کلر تیل اگر لگائیں گے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مسامات کے اندر کوئی چیز داخل ہو گئی، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ جو لوگ ہیں ان کو ایک دوائی دی جاتی ہے جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ وہیں گل جاتی ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ دوائی لعاب میں شامل ہو گئی اور وہ لعاب حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ اور کان اور ناک، یہ تین وہ اعضاء ہیں جن کے علاج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ناک میں اگر دوائی کے قطرے ڈالے گئے، ناک میں دو قسم کی دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، ایک تو ہے نقصیر اگر نکل رہی ہے تو نقصیر میں کبھی کبھی ایک ٹیوب دیا جاتا ہے جو ناک کے اندر یہاں مل دیا جاتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر قطرے ڈالے گئے ہیں تو وہ قطرے لازماً انسان کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کانوں میں دوائی ڈالنے اور آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے سلسلے میں قدیم زمانے کے فقہاء کرام اور آج کے تمام علماء اور آج کے میڈیکل کے ماہرین، ان تینوں کے ڈسکشن کے بعد خلاصہ یہ نکلا ہے کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں انیٹمی پر۔ انیٹمی ایک علم ہے جس کے ذریعے سے ہم بدن کی صورتحال کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں، جو میڈیکل کالج میں جو علم پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیکل کالج میں تشریح الاعضاء، یہ انسان کا جسم کیا ہے، ایک ایک عضو پر بحث ہوتی ہے۔ ناخن کیا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، یہ بڑھتا کیوں ہے، اور کیا کیا تھیوریاں ہوں گی، بہرحال یہ تو وہاں کا ہے۔ یا جیسے سمپل لفظوں میں بتاؤں گا، کڈنی کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کے اندر نیفرون کتنے ہیں، یہ فیل جب ہو جاتی ہے تو کیوں فیل ہو جاتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل جس علم میں پڑھائی جائے گی اس کو کہیں گے علم تشریح الاعضاء، یا اس کو کہیں گے آج کے زمانے میں انیٹمی۔ انیٹمی کے ماہرین نے جب پہلے زمانے میں کہا کہ کان میں دوائی ڈالیں گے تو معدے میں چلی جائے گی، یہاں سے فقہاء کرام نے فیصلہ سنایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آج کے انیٹمی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے معدے کا کوئی قطرہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ کان اندر سے بند ہے، کان کے اندر سے پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکتی، وہ تو وہیں پردے تک رکی رہے گی، الا یہ کہ پردہ پھٹا ہوا ہو۔ تو اگر پردہ پھٹا ہوا ہوگا تو پھر نیچے چلا جائے گا اور پھر معدے میں بن جانے کا امکان ہے۔ تو اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہمارا پردہ صحیح ہے یا پھٹا ہوا ہے؟ احتیاط یہ ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں کانوں میں دوائی نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر سخت درد ہے اور سخت درد کی وجہ سے بے قراری ہے اور آپ روزہ براہ راست نہیں کر تو اس وقت دوائی ڈال دیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے اس وقت کا مختصر فیصلہ۔ آنکھوں کے متعلق بھی یہی صورتحال ہے۔ آنکھوں کے متعلق ایک تحقیق یہ ہے کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے معدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا اثر کبھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو یہ حلق تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور مسامات کے ذریعے اگر حلق تک اثر پہنچے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، مسامات کے ذریعے سے نہیں، آنکھ کے کنارے پہ ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، اور وہ سوراخ موجود ہے، اور ہے یہ تو آنکھ کے ماہرین بتاتے ہیں، تو وہاں سے وہ پانی کا قطرہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے تمام قدیم فقہاء یہی بیان کرتے آئے ہیں، جیسے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں جب اپنی مملکت مسلمہ کے لیے جب انہوں نے اسلامی قانون تیار کروایا تھا اور اس میں انہوں نے کمیٹی بٹھائی تھی، اس کمیٹی کے نے سال کی محنت کے بعد فتاوی عالمگیری تیار کرائی تھی۔ اس فتاوی عالمگیری میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ۔ بہرحال یہ ہے آنکھ اور کان کا مسئلہ۔ سرجری کرنے کی ضرورتیں پیش آئیں گی۔ سرجری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سر کی، پاؤں کی، ٹانگوں کی، ہاتھوں کی، ناک کی، کان کی۔ اس سرجری کے دوران اگر انسان کو بے ہوش کرنا پڑے تو سوال یہ کہ بے ہوش کتنا، یا تو ہوتی ہے وہ جو ہے بے ہوش کرنے کی دوائی، وہ لوکل جگہ جہاں پر سرجری، وہیں جیسے دانت نکالنا ہے تو یہیں پر دوائی لگائی جائے گی اور دانت کو سن کیا جائے گا۔ اس دوائی کے استعمال کرنے سے، اس بے ہوشی سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری بے ہوشی ہوتی ہے جو یہاں سے نیچے ایسی دوائی استعمال کی جاتی ہے، یہاں سے نیچے سارا سن ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا ہے پوری باڈی بے ہوش کر دی جائے، اگر جب پوری باڈی بے ہوش کی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس آدمی کے سرجری کا اتنا بڑا کیس ہو اس کو چاہیے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ سرجری میں سر کی سرجری ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھوں کی سرجری اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناک کی اور کانوں کی سرجری اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا،
کمر کی ہڈیوں کی، ہاتھوں کی، ٹانگوں کی سرجری، اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر میادے کی سرجری ہو، اس میادے کی سرجری میں اس بات کا امکان ہے کہ سرجری کے دوران آپ کے میادے میں کوئی چیز چلی جائے گی، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے جس آدمی کے میادے کی یا پیٹ کی بڑی میجر سرجری ہونے والی ہو، عام طور پر وہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتے ہیں، نہ ڈاکٹر اس کو روزہ رکھنے کی اجازت دے گا۔ بیماریوں کی تشخیص جب کی جاتی ہے تو تشخیص کرنے کے لیے آج طرح طرح کے ذرائع ہیں، انہی میں سے ایک ذریعہ ہے تھرمامیٹر لگانا، ایک ذریعہ ہے الٹرا ساؤنڈ کرنا، ایک ذریعہ ہے ایکس رے لینا، ایک ذریعہ ہے سی ٹی اسکین کرنا، ایک ذریعہ ہے اینجیوگرافی کرنا، ایک ذریعہ ہے سونوگرافی کرنا، اور ایک ہے وہ جو پائپ منہ میں ڈالی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، انڈوسکوپی۔ ان تمام چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ انڈوسکوپی میں سوال ہے، انڈوسکوپی کرتے ہوئے کیا کوئی دوائی اس میں لگائی جا رہی ہے جو اندر پہنچے گی؟ وہ پائپ جو اندر ڈالی جاتی ہے، اگر اس میں دوائی بھی لگائی گئی ہے تاکہ اندر انفیکشن نہ ہو، اور دوائی کے ساتھ وہ اندر جب چلے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ معدے میں کوئی چیز پہنچ گئی۔ اور اگر انڈوسکوپی میں وہ جو پائپ اندر ڈالی جاتی ہے جو اندر سے فوٹو لیتی ہے، اگر اس میں کوئی دوائی نہیں ڈالی گئی تو انڈوسکوپی سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بس یہ ہیں وہ چند اہم مسائل جو کثیر الوقوع ہیں۔ اس کے بعد پھر جس خدا نخواستہ اگر کسی انسان نے 3 غلطیاں کی ہوں، ہاں یہ ایک مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، انہیلر اور نیبولائزر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شاید میں نے یہ عرض کیا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح سے نیبولائزر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہیلر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو منہ کے اندر ایک گیس چلی جاتی ہے، اس گیس کا میجر حصہ جو ہے وہ پھیپھڑے میں جاتا ہے، اور اس کا کچھ پرسنٹ، ہم نے جب ڈاکٹروں کے ساتھ اس بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کیا تو ہم نے کہا اتنا پرسنٹیج بتا دیجئے جس کے بارے میں ہم یہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ اتنا جو ہے وہ معدے میں جائے گا۔ انہوں نے کہا 10% بھی جا سکتا ہے، 20% بھی جا سکتا ہے، 30% بھی جا سکتا ہے، اور باقی جو ہے وہ پھیپھڑے میں چلا جائے گا، کیونکہ انہیلر کا کام اصل میں پھیپھڑے کو کھولنا ہے۔ یہ جو سانس لینے میں انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، استھمی کے بیمار کو، اس کے پھیپھڑے کو کھولنے کے لیے انہیلر استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو گیس اندر جا رہی ہے، وہ گیس اندر جا کر لکوڈ بنے گی، اور وہ لکوڈ کا بہت ایسا جو معدے میں چلا جاتا ہے۔ جب معدے میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں عالمی سطح کی، عرب ممالک کی لکھی ہوئی اور بر صغیر کے تمام بڑے علماء کی جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں لکھی گئی کتابوں کا خلاصہ یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ جس انسان نے 3 غلطیوں میں سے کوئی غلطی کی، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور سزا بھی لینی ہے۔ وہ 3 غلطیاں کیا ہیں؟ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بغیر عذر کے کھایا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بغیر عذر کے پانی پیا، اور روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات قائم کیے۔ یہ 3 معاملے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کے دن میں روزہ رکھ کر پھر دن میں کھایا، یا کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر کے پیا، اور یا اسی طرح سے پرائیویٹ تعلقات روزے کی حالت میں ہوئے۔ روزے کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات کے معنی ہی یہی ہیں کہ سحری سے لے کر کے افطار تک کے ٹائم، اس میں زیادہ خطرہ رہتا ہے جب سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے جب میاں بیوی ایک ہی بسترے پہ لیٹ جائیں، وہاں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہاں وہ قابو نہیں رکھ پائیں گے، اور یہ غلطی ہو جائے گی کہ وہ اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کر جائیں گے۔ اسلام چونکہ زندگی کے تمام معاملات کو ایڈریس کرتا ہے، زندگی کے تمام معاملات کے متعلق تفصیل سے بیان کرتا ہے، اس لیے ساری چیزیں ہمارے اسلام میں چاہے حدیثوں میں ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ماذا، کیا وجہ ہو گئی؟ کہا وقعت علی امراتی، کہ حضرت میں قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات قائم کر گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، تمہیں 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا قانون بن گیا، اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اس نے پانی پیا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اس نے اپنی بیوی سے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے، تو روزہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد اب اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے اس کے لیے حکم۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں کھایا مگر یاد نہیں رہا میں روزے سے تھا،
روزے کی حالت میں پیا مگر یاد نہیں تھا میں روزے کی حالت میں ہوں، کھانے کے بعد یاد آیا یا پینے کے بعد یاد آیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کا روزہ قائم ہے، آپ کا روزہ باقی ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جان وہ، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ یہاں آ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں انسان کو اپنی عقل سائڈ پر رکھنی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان نے جان بوجھ کر ایک گھونٹ پانی پیا روزے کی حالت میں، اور دوسرے انسان نے بھول کر پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جس نے پیٹ بھر کر پانی پیا اس کا روزہ سلامت ہے، اور جس نے جان بوجھ کر ایک گھونٹ پانی پیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی سوال کرے گا، صاحب یہ تو عجیب بات ہے، اس نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، آپ کہہ رہے ہیں تمہارا روزہ باقی ہے، اور اس آدمی نے بھول کر کے ایک لقمہ کھایا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا روزہ ختم ہو گیا، اور ساتھ میں جرمانہ بھی لگا رہے ہیں، 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو جواب ہے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، شریعت کا قانون تو یہی ہے۔ اب اس قانون کے پیچھے حکمت و فلسفہ کیا ہے یہ بات کی چیز ہے، لیکن قانون بہرحال یہی ہے۔ اب ایک سوال کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس پیشنٹ کے لیے یہی دوائی بہتر ہے، اور دوائی دی مگر دوائی نے ریئیکشن کیا اور آدمی مر گیا، تو کیا ڈاکٹر کے ذمے جرم چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا۔ ایک ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوائی اس پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ دوائی فائدہ مند سمجھ کر اس نے دی ہے، اور اس کے بعد پھر پیشنٹ نے دوائی کھائی اور وہ ریئیکشن ہو گیا اور آدمی مر گیا، تو ڈاکٹر کے ذمے کیس نہیں چڑھے گا۔ کیوں؟ اس کا انٹینشن نہیں تھا کہ اس کو مجھے مارنا ہے، اس کا انٹینشن تھا دوائی دینا، یعنی یہ کوئی جان بوجھ کر اس کو مار نہیں رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کسی نے جان بوجھ کر پوائزن پلا دیا کسی کو اور وہ آدمی مر گیا، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی اس کے لیے پوائزن بن گیا اور یہ مر گیا، اور دوسرے انسان کی دیا ہوا پوائزن بھی پوائزن ہی تھا، وہ مر گیا، دونوں کا کیس الگ الگ ہو گیا۔ کیوں الگ الگ ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے مارنے کے ارادے سے ہی مارنے کے ارادے سے زہر کھلایا، اور اس نے بچانے کے ارادے سے دوائی کھلائی تھی، بچانے کے ارادے سے دوائی کھلائی تھی، یہ قاتل نہیں مانا جائے گا، اور اس نے مارنے کے ارادے سے دوائی کھلائی تھی، یہ قاتل مانا جائے گا۔ دونوں کی نیت الگ الگ ہو گئی، تو وہ جو ہے وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ آپ کا تو انٹینشن وہی تھا، اور اس بیچارے کا انٹینشن تھا ہی نہیں، بلکہ جو کتابوں میں یہاں تک ہے اگر بوڑھا انسان روزے کی حالت میں کھا رہا ہے اور آپ کو لگا کہ اس کو یاد نہیں رہا میں روزے سے ہوں، اگر اس کو یاد ہوتا یہ کبھی نہ کھاتا تو کھانے دو اسے، جب کھا لے اس کے بعد یاد دلائیے کہ جناب آپ کو تو شاید روزہ تھا۔ میں نے کہا ہاں بالکل۔ اور اگر جوان آدمی جو وہ بھول کر کے کھانا شروع کر دیا فوراً یاد دلائیے تمہارا روزہ ہے، تاکہ وہ کھانے سے رک جائے۔ مجھے اپنے بارے یاد ہے کہ میری زندگی کا پہلا روزہ جب رکھا تھا، پہلا روزہ تو سکول میں تھا، سکول میں پہلا روزہ رکھا ہوا تھا، 3 بجے مجھے محسوس ہوا پیاس، اب میں سوچتا رہا 4 بج جائیں گے چھٹی ہوگی مجھے پانی پینا ہے، چنانچہ جو ہی 4 بجے کا گھنٹہ بجا تو میں دوڑتا ہوا گیا اور چشمے پہ جا کر کے پیٹ بھر کر کے پانی پیا، پیٹ بھر کر پانی پی کر جب گھر آ گیا تو گھر آ کر رونے لگا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ میں نے روزہ رکھا تھا، وہ روزہ میں نے خراب کر دیا، پہلا زندگی کا روزہ، کیونکہ میں نے پانی پیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا۔ بعد میں میرے والد نے بتایا کہ ہاں مبارک ہو، تمہارا روزہ صحیح ہے، کیونکہ پہلا تمہارا روزہ تھا اور جان بوجھ کر تم نے پیٹ بھر کے پانی میں، یہ اللہ نے تم کا پانی پلایا ہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو حدیث میں ہے۔ بہرحال بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس اس میں اہمیت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے بہتوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ مینسز کی حالت میں بیویوں کے ساتھ وہ پرائیویٹ تعلقات قائم کریں گے۔ سخت ترین جرم ہے، یہ نہایت سخت جرم ہے مینسز کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات قائم کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی حائضا او دبرا فقط کفر بما نزل علی محمد، جس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات قائم کیے اس نے اس دین کا انکار کیا جو دین اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ اور اسی طرح سے رمضان کی حالت میں، اور ایک حدیث میں ہے فلیتصدق بنصف دینار، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جس آدمی نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات قائم کیے اس کو آدھا دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ آدھا دینار ہوا نصف پونڈ، آدھا پونڈ، جو تقریباً 25-30 ہزار روپے کا بنے گا، اتنا سخت جرم ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اس میں بہت خطرہ ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ بہرحال اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے آپ نے روزہ رکھ لیا، سحری کھائی، اس کے بعد بسترے الگ ہونے چاہیے۔ جس انسان کو اپنے نفس پر قابو ہو اس کو تو مذائقہ نہیں ہے، اور جس کو خطرہ ہو کہ میں قابو نہیں رکھ سکوں گا اور ہو سکتا ہے، اور اس وقت نفس جو ہے وہ
سوچنے ہی نہیں دے گا یہاں تک کہ آخر تک پہنچا دے گا۔ تقریباً ہر سال رمضان میں ضرور ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہے جناب یہ غلطی ہو گئی اب کیا کریں، تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی، اب تمہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہیں، وہ فوراً کہتا ہے ہائے ہائے وہ کیا بھائی۔ چنانچہ وہ جو صحابی جنہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مقاربت کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا فعلیک صوم شہرین، تمہارے ذمہ 2 مہینوں کے روزے ہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو 1 دن نہیں رکھ سکا تو 2 مہینے کے کہاں رکھ سکوں گا؟ یعنی میں 1 دن اپنے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ عرب کے لوگ تھے۔ بہرحال اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ جن لوگوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جائیں وہ آگے ان کے قضا کریں گے۔ قضا کرنے میں کنسیشن یہ ہے کہ فوراً قضا کرنا لازم نہیں ہے، پورے سال میں وقفہ کر کے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، چاہے بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوں، چاہے سفر کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوں، چاہے وہ عورتوں کے مینسز کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوں، یا عورتوں کو بچہ دودھ پلانے کی وجہ سے یا پریگننسی کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوں۔ آگے جب ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی تو وقفے سے ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، کنٹینیو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور بہت آسان ہے، جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو سردیوں کے موسم میں روزوں کی قضا کی جائے، چاہے بیچ میں چند دن کے روزے چھوڑ بھی دیے جائیں۔ اس طرح سے جب ہم روزہ رکھیں گے اور تو انشاءاللہ وہ چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے، وہ انشاءاللہ وہ سوالات میں بعد میں سنوں گا الگ سے بیٹھ کر کے۔ فی الحال میں اس موضوع کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں اور میں دوسرا موضوع شروع کرتا ہوں۔